کیا مراد ہے؟ افطار کا ایک مطلب تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم صبح روزہ رکھتے تھے، 29 دن ہم نے گزارے، سحری بند ہوتی تھی، پھر سحری کے بعد ہم انتظار کرتے تھے کون سے وقت تک؟ مغرب کے وقت تک، اور جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوتی تو ایک روزہ دار مسلمان اپنا افطار شروع کر لیتا تھا۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک دن کے افطار کے وقت انسان جب دسترخوان پہ بیٹھتا تھا کتنے دل کو خوشی ملتی تھی، اور جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا تھا تو ایک انسان گویا انتظار میں ہوتا تھا کہ کب اذان ہو اور میں کھجور ہاتھ میں لے لوں۔ یہ دنیا کا افطار ہے، اور ایک افطار وہ ہوتا ہے جب کہ رمضان کا پورا مہینہ ختم ہو جائے، جو کل ختم ہوا۔ جب روزے ختم ہو گئے، اب جو اگلا دن رمضان المبارک کے بعد یکم شوال کا آئے گا، یہ یوم الفطر کہلاتا ہے۔ اس لیے آج کی عید کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ عید الفطر۔ یہ افطار والی عید ہے۔ افطار سے مراد کیا ہے؟ کہ جو 29 دن ہم نے روزے رکھے، آج وہ روزے رکھنا، آج اس پر ممانعت ہو گئی، اس لیے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آج کے دن کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہے اس کا کتنا ہی دل چاہے، چاہے وہ کتنے ہی اخلاص سے رکھنا چاہے، اور کتنا ہی وہ اللہ کی رضا کی نیت اس میں کر لے، لیکن عید الفطر کے دن کا روزہ نہیں کہلا سکتا، اللہ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دن کو اللہ پاک نے اپنی طرف سے اپنے بندوں کے لیے مہمان نوازی کا دن بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہوتی ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے کو حرام کر دیا اور مستحب کہلایا، سنت کہلایا۔ کون سا عمل؟ کہ اگر مسلمان عید کی نماز کے لیے آئے تو عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز، اور بہتر یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز استعمال کر لے، یہ بھی سنت ہے۔ عید الفطر کے اندر یہ سنت ہے کہ عید کی نماز سے پہلے انسان کچھ کھا کے آئے، میٹھا چھوارا ہے، کھجور ہے، دودھ ہے، شربت ہے، مٹھائی ہے، بسکٹ ہے، جو میٹھی چیز ہو، تاکہ یہ احساس ہو جائے عید کی نماز سے پہلے ہی کہ آج روزہ نہیں ہے۔ بات بالکل صاف ہو گئی کہ روزہ رکھنا بھی اللہ کے حکم سے تھا اور روزے کو چھوڑنا بھی اللہ کے حکم سے۔ ہم اپنی طرف سے کسی عمل کو دین نہیں کہہ سکتے، نہ دین بنا سکتے ہیں دوستو۔ اس لیے اس پر بھی ہم پریشان نہ ہو۔ بعض ساتھیوں کو یہ تشویش رہی کہ بھئی رات گئے، بہت دیر سے چاند کا اعلان ہوا، اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اس بارے میں ایک اصولی چیز یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ روزوں کا آغاز کرو چاند کی رؤیت پر، جب چاند نظر آ جائے، اور روزوں کو ختم کر کے عید الفطر کا آغاز کر دو جب چاند نظر آ جائے۔ ہم رؤیت کے پابند ہیں، چاہے انسانی ذہن کا، فلکیات کے ماہر کا اور علوم الافلاک کے ماہر کا بنایا ہوا کیلنڈر کچھ بھی کہہ رہا ہو، لیکن امت کو پابند کیا گیا کس چیز کا؟ رؤیت کا۔ اور پھر جب کوئی قوم
چند افراد کو اپنی رؤیت کے لیے خاص کر دیں، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں رؤیت ہلال کمیٹی ہے جس میں علماء تمام مسالک، تو اصل میں ہماری نادانی کی حد نہیں ہے کوئی بھی. دین سے دوری کی وجہ سے ہم اتنے نادان ہو چکے ہیں کہ جو بوجھ شریعت ہم سے لے لیتی ہم کہتے نہیں میرے کندھے پہ دوبارہ آنا چاہیے. یہ ذمہ داری ساقط ہو گئی پوری امت سے، پوری پاکستانی قوم سے. کب؟ جب اس رؤیت کو دیکھنے کی، اس کی ذمہ داری ایک ذمہ دار طبقے کو دے دی گئی. وہ پوری قوم کا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا دوستو، اب ان کی گردن پہ. لہذا اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا، دیر سے ہوا جلدی ہوا، صحیح ہوا غلط ہوا، میرے اور آپ کے اس میں کوئی رائے دینے اور بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بوجھ اللہ پاک مجھ سے لے چکے ہیں میں اس کو واپس اپنے کندھے پر رکھنا چاہتا ہوں. چھوڑ دے. ہم تو اس کے مکلف اور پابند ہیں، اور اس پر تمام فقہاء کا اتحاد ہے، اتفاق ہے، اجماع ہے. اس لیے اس چیز میں کبھی اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. تو اس امت کو اللہ پاک نے خوشی کا یہ موقع دیا ہے، اور یہ خوشی وہ خوشی ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ جس کا تصور پوری دنیا کے اندر ایک امتیازی شان رکھتا ہے. آج دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، ہر ایک کے یہاں خوشی کا ایک تصور ہوتا ہے. ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں 25 دسمبر آتا ہے، عیسائی برادری اپنی عید مناتی ہے، کرسمس ڈے مناتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹار بنا لیتے ہیں، چاند لٹکا لیتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اپنی ایک خوشی کی ترتیب کرتے ہیں. کوئی خاص دن آتا ہے تو ہندو برادری کہتی ہے بھئی یہ ہماری جو ہے وہ عید کا دن ہے، وہ اپنی دیوالی مناتے ہیں. ہر ایک نے اپنے لیے خوشی کا ایک تصور رکھا ہے. لیکن دین اسلام میں اور باقی ادیان میں فرق نمایاں یہ ہے کہ ایک تو ان کے بنائے ہوئے خوشی کے دن انسانوں کے طے کیے ہوئے، خود انسان نے ذہن بنا لیا کہ جی یہ خوشی کا دن ہونا چاہیے. جبکہ میرے اور آپ کو جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی، یہ وہ دو خوشی کے تہوار اور خوشی کے دن ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پاک نے اپنی طرف سے میری امت کو عطا فرمائے، اللہ کی طرف سے دیے گئے. دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ باقی جتنے اقوام کے ہاں، ادیان کے ہاں خوشی کے دن آتے ہیں، ان کا تعلق کسی خاص واقعے سے ہوگا، کسی خاص حادثے سے ہوگا، کسی خاص موقع سے ہوگا. بھئی آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. عیسائی برادری جو ہماری کرسمس ڈے 25 دسمبر کو مناتی ہے، تو یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ مسیح کی ولادت کا دن ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کو اپنے عید کا دن مناتے ہیں. اگرچہ یہ بات تحقیق کے بالکل خلاف ہے، 100% خلاف ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہونا یہ تاریخی روایات کے بھی بالکل برخلاف ہے. ہمارے علماء میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری، حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے عجیب علوم سے نوازا تھا. انہوں نے سورہ مریم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، وہاں ایک بڑی عجیب بات نکتے کی لکھی ہے.
کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ سورہ مریم کا دوسرا رکوع دیکھیں، جب ولادت کا وقت شروع ہوا، درد ذہ شروع ہوا، اللہ کی طرف سے حکم آیا حضرت مریم کو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ جائیں اور کھجور کے اس درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا دیں اور اس کو ہلائیں۔ حضرت مریم کو حکم دیا گیا، اوپر سے کھجوریں گریں گی اور یہ کھجوریں آپ استعمال کریں تاکہ آپ کو جسمانی طاقت ملے۔ حضرت مریم کو اللہ پاک یہ الہام فرما رہے اور آگے فرمائے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیں اور ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوا، فرمایا اس کو پئیں اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں۔ اب یہ قرآن کی آیات ہے، ہم اس کو سرسری طور پہ پڑھ کے یا اس کا ترجمہ کر کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ تو علم کے سمندر تھے، علم کے پہاڑ تھے۔ انہوں نے عجیب بات لکھی، فرمایا آیات پہ غور کریں تو یہاں دو چیزیں ذکر ہوئی ہے، ایک کھجور کے کھانے کا اور ایک پانی کے پینے کا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے بیت اللحم، فلسطین، شام میں، مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے۔ اور ان حضرات کا دعویٰ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ دسمبر میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پورے مشرق وسطیٰ میں دسمبر کا جو مہینہ ہے، سردی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کھجور کی فصل، کھجور کے درخت پھل اگاتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ایک عقلی جواب دیکھیں آپ، عقل پرستی کی دنیا ہے تو جواب بھی حضرت نے وہ دیا، پر میں اس موسم میں تو اس علاقے میں، فلسطین میں، کھجور کے درختوں پہ پھل نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ بھئی آپ پانی پیئے، اور سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پینا انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ پاک کیسے ایک عورت کو یہ حکم دے سکتے ہیں جو اس کو تکلیف پہنچائے؟ انہوں نے اپنی عید کو جوڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، ہمیں جو دو عیدیں دی گئی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کا تعلق نہ تو ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہے، نہ ان عیدوں کا تعلق ہمارے پیغمبر کی ہجرت سے ہے، نہ ان عیدوں کا تعلق ہمارے پیغمبر کو حاصل ہوئے فتوحات سے ہے، کسی چیز سے نہیں ہے۔ دو ایسے موقعوں پر عیدیں دی گئی کہ جس میں یہ امت اللہ کے لیے ایک عمل کر کے فارغ ہو رہی ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اللہ کو راضی کیا، بھوک پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کیا۔ جب ایک عمل پورا ہوا تو حکم دیا کہ تم نے میرے کہنے پر بھوک پیاس برداشت کی، اپنا عمل مجھے دکھا دیا، اب میں تمہیں خوشی میں عید الفطر دے رہا ہوں۔ عمل کے بعد خوشی۔ اور عید الاضحیٰ میں حاجی حج کا عمل پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ حج کے عمل کو جب پورا کرتا ہے، یوم عرفہ سے جب فارغ ہوتا ہے، دو احرام کی چادروں میں مٹی میں اٹا پٹا ہوتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں تم نے میرے لیے بڑی قربانی دی، اب خوشی میں عید الاضحیٰ اللہ پاک دے دیتے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، پہلا سبق جو ہمیں اس خوشی کے موقع سے ملتا ہے کہ اللہ پاک بندے کو حقیقی خوشی اس وقت دیتے ہیں جب بندہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیتا۔ اب رمضان کا اتنا بڑا مہینہ گزرا، اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، بطور انعام کے اللہ پاک عید الفطر دے دیتے۔ تو یہ حقیقتاً خوشی کا دن ہے، اور اس کو ایک مسلمان خوشی کے انداز میں منائے۔ اور مسلمان کی خوشی اور خوشی کا اظہار ناچ گانا نہیں ہے، مسلمان کی خوشی کا اظہار اچھلنا کودنا نہیں ہے،
مسلمان کی خوشی کا اظہار کسی کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی خوشی کا اظہار اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانا۔ اس لیے سب سے پہلا عمل کس کا رکھا؟ نماز کا رکھا، بھئی نماز پڑھ لو، اور اس کے ساتھ حکم دیا کہ نماز کے لیے آنے سے پہلے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دو۔ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ آج اس خوشی کے لیے تیار ہو کے بن ٹھن کے نئے کپڑے پہن کے بن سور کے جا رہے ہو، تو خیال کرو تم صرف انسان نہیں ہو، تمہیں نسبت حاصل ہے ایک پاک پیغمبر سے، پاک امت سے، جس میں پوری انسانیت کی ہمدردی کا تصور۔ اپنے اس غریب مسلمان بھائی کا بھی خیال کر لو، اس کو بھی اپنے ساتھ اس خوشی کے موقع پہ شریک کر لو۔ تیسری بات، اب عید الفطر کا دن ہے، رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس مسلمان نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر عید آئی اور اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال میں رکھ لیے، پورے مہینے میں جب بھی رکھ لے، ایک ساتھ رکھے، متفرق رکھے، لیکن شوال میں 6 روزے رکھے، ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ تو یہ ایک سنت عمل بھی متوجہ ہو رہا ہے، ہر ساتھی کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں مختصراً عید الفطر کی نماز کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تقریباً ساتھیوں کے ذہن میں ہوگا، لیکن چونکہ اس سال میں 2 مرتبہ آتی ہے تو ذہن سے نکل جاتا ہے۔ نیت اس کی آسان، 2 رکعت نماز عید الفطر، زبان سے بولے یا دل سے کر لیں، صرف اتنا ہے کہ 6 تکبیرات زائدہ کے ساتھ، بس یہ نیت میں یہ تصور کریں، 6 تکبیرات زائدہ۔ نماز شروع ہوگی، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ آہستہ سے کہیں گے، پھر سبحانک اللہم سے لے کے ولا الہ غیرک تک۔ لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گے۔ پہلی تکبیر تو تکبیر تحریمہ تھی، ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کو باندھ دیا۔ جب ولا الہ غیرک تک پہنچ گئے، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ ان 3 میں سے 2 میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، اور پھر جو تیسری تکبیر ہوگی اس میں ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو باندھنا ہے، پھر 2 تکبیروں کے اندر چھوڑنا ہے، اور پھر جو اس کے بعد تکبیر ہوگی اس میں ہاتھ کو دوبارہ باندھ دیں گے، اور اس کے بعد فاتحہ سورت ہوگی، یہ رکعت پوری ہو جائے گی۔ اگلی رکعت شروع ہوگی، پھر سورہ فاتحہ سورت ہوگی، رکوع جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور ان تینوں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو نیچے کھلا چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، رکوع میں جا کے نماز پوری کر لیں گے، اور نماز کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا جس کا سننا ضروری ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ صفے بنا لیں۔